السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان کا ڈے 22 ہے اور ہماری ٹرانسفارمیشن سیریز کا بھی ڈے 22 ہے، لیکن جو بیچ میں 8 یا 9 ڈیز سے ویڈیوز نہیں پوسٹ ہو سکے اس کا کچھ پرسنل ایشوز تھے۔ میری تھوڑی طبیعت بھی خراب تھی اور اسی طرح سے کچھ بہت بزی تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج سے جو بھی آنے والے باقی کے 8 یا 10 ویڈیوز ہوئیں انشاءاللہ تعالی وہ کنسسٹنٹلی پوسٹ ہوں گے۔ اور اسی طرح سے آج کا ایک ویڈیو ہمارا اس لیے خاص ہے کیونکہ آج ہم ہمارے اس ویڈیو میں ڈے 14 سے ڈے 22 تک کے ٹاپکس کور کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں آج ہم اس 8 ٹاپکس پر بات کریں گے جو کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، جس پر بہت ڈیپ بات کرنے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو یا پھر ایک شارٹ بات کرنے سے بھی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا جو آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے وقت کی قدر۔ دیکھو آج بعض مرتبہ نوجوان ہو یا بڑے ہو یا بوڑھے ہوں یا پھر بچے ہوں، حتیٰ کہ آج ہم لوگ اتنا ٹیکس میں یا پھر ٹیکنالوجی میں اتنا گھل مل گئے ہیں کہ صبح کی ہماری شروعات سے لے کر رات بستر جانے تک ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا فتنہ ہونا ضروری ہے، وہ فتنہ ہے موبائل فون۔ یہ ایک ایسا، دیکھو ہم صرف موبائل فون میں ہی وقت برباد نہیں کریں، ہم اپنا وقت فونز میں، بیکار فرینڈز میں اور بے فائدے باتیں میں، بے معنی بے مقصد سی گفتگو میں، کسی کی غیبت میں یا پھر لوگوں کو چڑھانے میں، مذاق کرنے میں، بہت چیزوں میں وقت ضائع کریں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحیح ترمذی کی اوتھینٹک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان گھاٹے میں ہے، ایک ہے صحت، دوسری چیز ہے اپنا فارغ وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ آپ کا فارغ وقت یا پھر آپ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہو۔ دیکھو آپ کا فارغ وقت آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو، لیکن ان چیزوں میں جس میں آپ کا کوئی یا دنیاوی یا دینی اعتبار سے فائدہ ہو۔ اگر آپ بالکل فارغ ہیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں، نہ ہی آپ کے پاس سونے نیند آ رہی ہے، تب آپ کو بہتر ہے کہ آپ دین سیکھیں یا پھر آپ وقت کو پہچانیں، اپنا وقت کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ اور اسی طرح سے ہمارا جو دوسرا آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھو یہ چیز ایک بہت کامن سی چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج ماں باپ کے اندر، بچوں میں، بڑوں میں، فرینڈس میں، سب جگہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا، جن کا کوئی مطلب نہیں، جن کا کوئی آپ کو کچھ امپیکٹ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے غصہ کرنا، ان پر افیکٹ دینا، سامنے والے کو اس کی غلطی ہو یا نہ ہو بنا جانے اسے ڈانٹنا، اس پر غصہ کرنا، اسے چھڑکنا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہو گیا وقت کی قدر، دوسرا ہو گیا غصے کو کنٹرول کرنا۔ ابھی تیسری چیز کو جانیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صحیح دوستی کا اثر یا پھر آپ کے محفلوں کا اثر۔ دیکھو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں، جس کہیں بھی ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جڑتے ہیں، ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان محفلوں کا اثر ہمارے قلوب پر یعنی دل پر ہونا ظاہری بات ہے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو اگر آپ ایمان سے، اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو آپ کا ضروری ہے کہ آپ دینی مجلسوں میں جڑ کر بیٹھیں، ایسی مجلسوں میں جڑیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑازگی بیان کی جاتی ہو، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی جاتی ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھو جہاں پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی بتائی جاتی ہو، اور آج ہم اتنا غافل ہو چکے ہیں، ہمارا فرینڈ سرکل اتنا برا ہے کہ ہر وقت ہم بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرنے میں، لوگوں کی برائیاں نکالنے میں، کمیاں کرنے میں، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، کسی کا دل دکھانے میں، ہماری سراؤنڈنگس، ہماری محفلیں اتنی گھٹیا ہے، اتنی گھٹیا ہے، ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے ایسی بے معنی محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں سے ذکر کرنے میں۔ دیکھو، دوست کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ کا دوست اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ سے قریب کرے بجائے کہ اللہ سے دور کرے۔ ذرا سوچو، کیا ہماری دوستی اس قدر ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب کرے؟ اللہ اکبر! آج ہماری دوستی ہمیں اللہ سے قریب کرنا تو دور، وہ ہمیں اللہ سے اتنا دور پھینک رہی ہے، وہ ہمیں اللہ سے اتنا دور لے جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ دیکھو، اتنا بڑا سودا دوستی کی خاطر ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کی دوستی کو ٹھکرا کر اس دنیا کی بے فائدہ، بے معنی دوستی میں لگ رہے ہیں۔ ارے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، کسی نے پوسٹ کیا تھا کہ یہ دنیا تمہیں کیا ہی دے گی جس نے نواسے رسول کو پانی تک نہیں دیا۔ اللہ اکبر! یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی لذتیں، یہاں کی دوستی، ہر چیز فانی ہے۔ دیکھو، ایک واقعہ ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شرابی شخص تھا، جسے پورے اس ٹائم کے، جس طرح ہمارے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیندار شخص کو ہم علماء کہتے ہیں، ہم عالم دین کہتے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو دیندار شخص ہوتے ہیں انہیں ربی کہا جاتا تھا۔ ان ربیوں نے، اس دور کے ربیوں نے، تمام ربیوں نے فتویٰ نکال دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ اللہ کی قہر سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن کون جانے، وہ شخص ایک دن دھتکارا ہوا، بہت پریشان، جنگل میں گیا، بہت دور اپنی بستی سے جنگل میں گیا، اللہ سے کہنے لگا، آس پاس دیکھنے لگا، اپنی منڈی اوپر کی اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ دیکھ، میں آج تنہا ہوں، میں آج آ گیا تیرے راستے میں جانتا ہوں آج کوئی نہیں ہے میرے تیرے سوا، کیا تو اب بھی مجھے معاف کرے گا؟ اللہ اکبر! دیکھو، اس شخص نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اور توبہ کی، اے اللہ، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں نے آج تک جو بھی کیا تیری ناراضگی کے لیے، تیرے قہر کو للکارنے کے لیے، آج تمام چیزوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص مر پڑا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فوراً کہہ دیا کہ اے موسیٰ، میرا ایک دوست جنگل میں مرا پڑا ہے، کہہ دو کہ تمام لوگوں سے جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا، میں اس شخص کے طفیل تمام لوگوں کی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ اکبر! کون سے شخص کی؟ وہ شخص جو پوری زندگی شراب پیتا رہا، جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بس ایک مرتبہ اس نے سچی توبہ کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل اعلان کر دیا کہ اے موسیٰ، سب سے کہہ دو جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا، میں اس کی طفیل تمام لوگوں کی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ میرا اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ بہت رحم دل ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی رحم کرنے والی چیز واحد ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ ہے۔ کوشش کرو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے آپ لوگ اپنے بہترین سراؤنڈنگز کو، اپنے تمام ارد گرد چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے آج ہم جو چوتھا ٹاپک تھا اس پر ہم بات کریں گے، تکبر۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ تکبر وہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں اپنی انا سے بھی بڑھ کر فیل کرنے لگتا ہے کہ وہی بہت بڑا ہے۔ ایک حساب سے آپ ایگو بھی کہہ سکتے ہو۔ آپ تکبر صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کر سکتے ہو۔ اپنے فرینڈ سرکل میں یا پھر کوئی چیز میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی بجائے آپ کو وہ زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دی، تو آپ کے اندر تکبر آنا یہ جائز سی بات ہے۔ اور اسی طرح سے لوگوں میں خاص کر جب بھی وہ دین پر عمل کرتے ہیں تو ان میں کئی ذرا برابر آنا یا پھر تکبر آنا ایک ظاہر سی بات ہے، اسے آپ ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بالکل پسند نہیں جو ذرا برابر بھی تکبر کرتا ہے یا پھر ریاکاری کرتا ہے۔ کوشش کرو کہ انشاءاللہ اگر آپ میں ذرا برابر بھی ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ کوشش کریں کہ آئندہ زندگی میں بھی آپ تکبر نہیں کریں گے۔
تو اسی طرح سے ہمارا جو 5واں ٹاپک تھا وہ پرائیویٹ لائف ہے، اور 6واں ٹاپک ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ پرائیویٹ لائف یعنی یہ ہے کہ آپ جو بھی کرو دنیاوی اعتبار سے یا پھر دینی اعتبار سے، آپ ہر چیز پرائیویٹ لگو، حتیٰ کہ آپ کی انکم، آپ کی ایج، آپ کا نعمتیں، آپ کی خوشیاں، ہر چیز پرائیویٹ رکھو، کیونکہ یہ لوگ یہاں نکالنے میں آپ کی ناکامیاں، آپ کی ڈاؤن فالس کے لیے جپتے رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشی سے جلتے ہیں، یہ لوگ انڈائریکٹلی آپ کی اس خوشی سے آپ پر لعنت یا پھر آپ پر جلن، حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر کے آیت 19 میں، اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری اور دل کی باتیں۔ دیکھو لوگ نہ دیکھ رہے ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے ہم جو بھی عمل کریں اسے پرائیویٹ رکھو، کیونکہ وہ عمل صرف ہمیں اور ہمارے اللہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ وہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ کیوں لوگ کہتے ہیں، علماء کیوں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے کسی کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کیوں؟ کیونکہ اتنا پرائیویٹ، ایک اور دو، دوسرے ہاتھ، یہ جو آپ کے بازو ساتھ میں رہتے ہیں، اگر ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو سوچو آج ہم لائف میں کوئی ایک چھوٹا عمل کر دیں، اس کا ویڈیو کر دیں، ڈال دے رہے ہیں، کوئی ایک چھوٹا نیکی کر رہے ہیں، اس کا ویڈیو کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا ہے، عبرت کے لیے ڈال رہے ہیں، لیکن بجائے شخص سے آپ سامنے والے کا فیس بھی ہائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ سامنے والے کو بتائیں، اس سے بات کرائیں کہ آپ کی کیا مجبوری تھی، آپ ہی بات کر دے سکتے ہیں۔ ارے آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، لوگوں کو آپ، حتیٰ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی کا یا پھر اپنی جسم سے ہر ایک آرزو بھی لوگوں میں تقسیم کر دو نا، تب بھی لوگ کہیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ لوگ بڑے ناخوش ہیں، یہ جب اللہ کے عطا کرتا نعمتوں سے ناخوش ہیں تو ہماری چیزوں سے یہ خوش کب ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھو، اپنے ہر ایک کام کو، حتیٰ کہ اپنے نیکسٹ موو کو، آپ اپنے بزنس میں کیا کرنا چاہتے ہو، اپنے لائف میں نیکسٹ کیا قدم اٹھا رہے ہو، بچوں کو کہاں تعلیم کے لیے بھیج رہا ہو، ہر چیز پرائیویٹ رکھو جی، انشاءاللہ۔ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ دیکھو سکسیسفل لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کو روزانہ ریویو کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ آج میں نے کیا کیا ہے، آج میں نے کتنے چیزیں کی ہے نہ کی ہیں، آج میں نے کتنے صحیح عمل کیے، آج کتنے میں نے غلط عمل کیے، آج کتنی چیزوں کو میری زندگی سے میں نے نکالنا، آئندہ زندگی سے نکالنا ہے، کتنی چیزوں کو میں نے زندگی میں ایڈ کرنا ہے، اور میں نے آج میرے ماں باپ کی فرما برداری کی ہے یا نہیں، میں نے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں۔ یہ گویا کہ اس طرح ہے کہ آپ رات میں سونے سے پہلے 5 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میں خبر کے میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر جواب دے سکوں۔ دیکھو ہر ایک چیز کو زوال ہے جو اللہ کے عروج سے ہے، ہر ایک چیز کو زوال ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، ہر ایک چیز وہ لازوال ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں صاف صاف ظاہر فرماتے ہیں کہ ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کہ آج میں نے کیا سیکھا، کہ آج میں نے کیا غلطی کی، کہ آج میں نے کس کا دل دکھایا، کہ آج میں نے ماں باپ کی فرما برداری کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو لیول 2 میں ایڈ کرنی تھی، جسے میں نے بہت دنوں سے میں نے پوسٹ نہیں کیا تھا، یا پھر ان چیزوں کا میں نے شارٹلی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں لیول 3 کی طرف۔ یہ لیول وہ ہے جس میں بظاہر ہم ان فتنات کے بارے میں بات کریں گے جو لوگوں کو اور یوتھ کو خاص کر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو ہمارا ٹاپک نمبر 21 اور 22 یہ ہے۔ 21 ٹاپک وہ ہے جو فون ڈسپلن ہے، ٹاپک نمبر 22 یہ ہے کہ ڈیجیٹل فتنہ۔ دیکھ بعض مرتبہ ہم اتنا چیزوں میں گھل مل گئے ہیں، اتنا
ہم فون کے ساتھ کنیکشن بنا چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل، اللہ سے ذکر سے غافل اس لیے ہو رہے ہیں. دیکھو صبح ہم جب اٹھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ فجر کا وقت ہوا ہے کہ نہیں. ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ کتنی نوٹیفیکیشنز میرے فون میں آئی ہے. ہم صبح جب اٹھتے ہیں کہ یہ نہیں چیک کرتے کہ فجر ہم نے پڑھی ہے یا نہیں. ہم فون اٹھاتے ہیں، ریلز صبح سے اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور حتیٰ ہم اتنا گھل مل چکے ہیں کہ ہر وقت بجائے 5 وقت کی دنوں میں 5 وقت کی نمازوں کی طرف ہم رجوع کریں، ہم 5 وقت سے زیادہ 50 مرتبہ بے فائدے نوٹیفیکیشنز بار بار فون اٹھائے، دیکھے، چیک کرے، واپس رکھ دیے. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں. ہمارا تعلق فون سے اس قدر ہو چکا ہے نا، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم فون سے ہمارا تعلق کیوں اس قدر جڑا رہے. دیکھو یہ ڈیجیٹل فتنہ اس قدر ہے. فون، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فون ہی گندی چیز ہے. فون ایک بہترین ہے، فون ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے، ایک بہترین ٹول ہے. ہمیں اپنی بچوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فون سے دور کر دو، فون سے تعلق ہی قطع کر دو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ فون ایک ہمارا بیسک ٹول ہے. فون ہمارا غلام ہونا چاہیے، نہ کہ ہم فون کے سرونٹ بن چکے ہوں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ فون کے ذریعے ہم ہمارے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک چیز سیکھ سکتے ہیں، ہم حتیٰ کہ دین اور دنیا دونوں ہی تعلیم کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اس مرتبہ آپ ایک ظاہر سے بات ہے، آپ ایک بظاہر آپ ایک ایسا فتنہ کہہ سکتے ہیں. اگر دجال کے فتنے سے، اگر کوئی دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اگر اس سے چھوٹا فتنہ کوئی اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے وہ موبائل فون ہے. دیکھو موبائل فون میں میوزک ہو گئی، یہ پون ہو گیا، یہ چیز دیکھو. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنا وقت اس موبائل میں ضائع کر دو. یہ لوگ چاہتے ہیں یہ جو انسٹاگرام، یہ جو یوٹیوب، یہ جو آپ اپلیکیشنس یوز کر رہے ہو، ان کا الگوریدم ہی اس طرح ہے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان چیزوں میں لگا دو. اللہ اکبر. دیکھو یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ خفیہ تنظیمیں ہیں، یہ لوگ یہ عیسائی اور یہودی، یہ جو اب ایران اور اسرائیل کا وار چل رہا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائے. حتیٰ کہ آج ہم اس فونوں میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ہم صبح اٹھتے ہی فون، اور رات کو سوتے ہیں بجائے ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے سوئیں، ہم فون دیکھتے دیکھتے، اسکرول کرتے کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نیند کب لگ جاتی ہے اور یہ فون آن کا آن ہی رہتا ہے. اللہ اکبر. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے. دیکھو بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی میرے جو اگلے ٹاپکس ہیں وہ بہت بہترین اور بہت بدترین ٹاپکس ہیں. میں بات کروں گا میوزک پر، فلم انڈسٹری پر، پارن انڈسٹری پر اور میسٹربیشن پر. ان چاروں ٹاپکس پر، ایک ٹاپکس پر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. انشاءاللہ تعالی کوشش کرو کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں جو سیریز جس مقصد کے لیے میں نے شروع کی تھی، انشاءاللہ تعالی وہ مقصد کہ جو وہ مین جو 4 ٹاپکس تھے وہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں بات کروں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی بہترین عبادت کرتے ہوئے، ان تمام تاخیراتوں میں لیلۃ القدر کو پہچانتے ہوئے اپنی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.